بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت اہم سائن اس نے تائید کی۔ ممتاز نامی لڑکی کسی صاحب حیثیت شخص کی بیٹی ہے اور اس نے پولیس میں بہت اوپر سے سورس لگائی ہے۔ ویسے بھی پولیس منگل سنگھ کو کافی عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ اس کے کھاتے میں ڈکیٹی، اغوا، قتل جیسی کئی سنگین وارداتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پولیس نے سرگرمی دکھاتے ہوئے اس کے ڈیرے پر چھاپا مارا تو وہاں اچھی خاصی مارا ماری ہو گئی، جس کے نتیجے میں منگل سنگھ کے 3 ساتھی پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ منگل سنگھ اپنے ایک ساتھی کو لے کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مغویہ ممتاز اسی کے قبضے میں ہے۔ پولیس نے اپنی خفیہ تحقیق سے یہ معلوم کر لیا کہ منگل سنگھ بیس بدل کر عمر کوٹ سے میرپور خاص جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایس پی صاحب کے فوری احکامات پر ڈی ایس پی صاحب نے دونوں اضلاع کی سرحد پر ناکہ لگایا ہے۔ اے ایس آئی جمشید احمد ہماری جانب سے مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم منگل سنگھ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اسی لیے وہ مجھ سے گپ شپ کر رہا تھا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ منگل سنگھ یا اس کے ساتھی سے ہماری کوئی آشنائی نہیں تھی اور نہ ہی ہمارے قبضے میں ممتاز نامی کوئی لڑکی تھی۔ اگر ساحل کو ممتاز فرض کر بھی لیا جاتا تو ایک مغویہ کو اتنی آزادی سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس چیکنگ کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت سے میں بڑے اعتماد کے ساتھ اے ایس آئی سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہماری ایک شعوری اطمینان حاصل ہو چکا تھا۔ میں نے اے ایس آئی کو ٹٹولنا جاری رکھا اور پوچھا، یہ ڈاکو منگل سنگھ کوئی سکھ ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، منگل سنگھ ہندو ہے، اے ایس آئی نے بتایا۔ میں اور انجان بن گیا اور الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، سنگھ اور ہندو یہ کیا چکر ہے جمشید سائیں؟ اس نے میری معلومات میں اور توقع کے مطابق جواب دیا، سنگھ ایک کاسٹ ہے، سنگھ کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے اور کوئی سردار جی بھی۔ منگل سنگھ ہندو ہے، ادھر کنری کے جنگلات میں اس نے اپنا ڈیرا بنا رکھا ہے۔ چوری، ڈکیٹی اور اغوا جیسے کئی مقدمات میں وہ ملوث ہے اور کبھی پکڑا نہیں گیا، لیکن اب بچ نہیں جا سکے گا۔ اس کے 3 ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ چوتھا ساتھی اس کے ہمراہ ہے۔ میں نے پوچھا، سائیں آپ بتا رہے ہو منگل سنگھ نے کسی صاحب حیثیت شخص کی بیٹی ممتاز کو اغوا کر رکھا ہے؟ لڑکی کا باپ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، ممتاز کے باپ کا نام قاضی سلطان ہے اور وہ نبی سر میں رہتا ہے۔ ممتاز اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کیا خیال ہے سائیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ قاضی سلطان نے اس معاملے میں پولیس کو ملوث کر کے بے وقوفی کا ثبوت نہیں دیا۔ اگر وہ صاحب حیثیت اور مالدار آسامی ہے تو اسے اپنی بیٹی کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے تھا، اور وہ بھی اکلوتی بیٹی۔ 50 لاکھ کی رقم بیٹی سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھی۔ اے ایس آئی جمشید چونکہ پولیس والا تھا، اس لیے پولیس سے متعلق میرا اظہار خیال اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے کہا، سائیں یہی بات تو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات جمشید سائیں؟ نہ بابا، آپ لوگوں نے پولیس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، اگر قاضی سلطان نے بیٹی کی واپسی کے لیے پولیس کی مدد حاصل کی ہے تو اس میں بے وقوفی والی کون سی بات ہے؟ پولیس کا تو کام ہی عوام کی مدد کرنا ہے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو سائیں، پولیس کا کام عوام کی مدد بلکہ خدمت کرنا ہے، مگر بے وقوفی سے میری مراد یہ تھی کہ اس طرح ڈاکو منگل سنگھ تیش میں آ کر ممتاز کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ آپ بتا چکے ہیں اس کے کھاتے میں کئی قتل لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بغور میرا جائزہ لیا اور کہا، لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکوؤں کی، اغوا کنندگان کی نفسیات وغیرہ سے زیادہ واقفیت نہیں ہے بابا۔ اگر قاضی سلطان منگل سنگھ کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے اسے 50 لاکھ روپے دے بھی دیتا، تب بھی منگل سنگھ ممتاز کو زندہ نہ چھوڑتا۔ تم کو کچھ پتا نہیں ان ڈاکوؤں کے بارے میں؟ ٹھیک کہتے ہو سائیں، میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت اے ایس آئی کو ایک ایسی بات یاد آ گئی جو بہت پہلے یاد آنا چاہیے تھی۔ وہ اب تک میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا، حالانکہ پولیس افسر ہونے کے ناطے اسے مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دینا چاہیے تھی۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کا اے ایس آئی تھا۔ خیر باتونی قسم کے افراد اس طرح کی حماقتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اے ایس آئی بلا شبہ ایک باتونی شخص تھا جو میری باتوں میں لگ کر اپنے مقصد سے ہٹ گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا اور اس نے پوچھا، تم لوگ کدھر سے آ رہے ہو سائیں؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، ہم عمر کوٹ شہر کی طرف سے آ رہے ہیں۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میرپور خاص جائیں گے، میں نے بتایا۔ اس نے مزید پوچھا، عمر کوٹ کے رہنے والے ہو یا میرپور خاص کے؟ میں نے کہا
عمرکوٹ میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میں ان سے مل کر میرپور خاص جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرپور خاص کے رہنے والے ہو؟ اے ایس آئی نے سوال کیا۔ میں نے بتایا میں دراصل کراچی کا رہنے والا ہوں، میرپور خاص میں بھی میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، میں آج کی رات میرپور خاص میں ان رشتہ داروں کے پاس گزاروں گا، کل صبح ہم کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ کراچی میں آپ کیا کرتے ہو سائیں؟ اے ایس آئی نے ایک خطرناک سوال کر ڈالا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے سوال کا کوئی تسلی بخش جواب دیتا اس کی پکار پڑ گئی۔ سندھی لب و لہجے میں کسی نے بآواز بلند اس کا نام لے کر پکارا تھا، اے ایس آئی جمشید احمد۔ اس پکار کی جانب لپک گیا اور میں نے سکون کی سانس لی۔ اسی وقت مجھے اپنی گاڑی کو تھوڑا اور آگے بڑھانا پڑا۔ میر بخش نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، وجدان سائیں، یہ اے ایس آئی تو خواہ مخواہ چپک کر رہ گیا تھا، خدا کا شکر ہے دفع ہو گیا، میں تو دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا۔ ویسے سائیں ایک بات کا تو اطمینان ہو گیا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ یہاں کی چیکنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اے ایس آئی اپنی باتونی پن میں ہمیں بہت مفید معلومات فراہم کر گیا ہے۔ منگل سنگھ اور ممتاز نامی لڑکی کی کہانی خاصی اہم اور سنسنی خیز ہے۔ ایک بات یاد رکھنا میر بخش، اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہو تو اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ اے ایس آئی نے 15-20 منٹ تک جو بک کی ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ منگل سنگھ کے بارے میں حاصل شدہ معلومات کسی بھی مرحلے پر ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولا، میں آپ کی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن اس وقت تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ یہاں ہمارے لیے خطرات کی کوئی بات نہیں، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تارا یا یامی شاہ وغیرہ میں سے کسی کو ہوش آ گیا ہوگا اور انہوں نے فون کر کے یا کسی اور طرح پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ یہ ناکہ اگر ہمارے لیے نہیں لگایا گیا تو کسی بھی وقت کسی ناخوشگوار صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ کیوں ڈرا رہے ہو سائیں؟ میں ڈرا نہیں رہا بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، کبھی بھی اور کسی بھی حال میں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم جس راہ کے مسافر ہیں وہ اتنی پرپیچ اور پرخار ہے کہ اس پر چلتے ہوئے کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں کی طرف سے ایک لمحے کی غفلت بھی نہیں برتنا چاہیے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، اب چند باتیں نہایت ہی اہم اور موقع محل کی مناسبت سے ہو جائیں۔ میرا جملہ ختم ہوا تو میر بخش نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، میر بخش، اے ایس آئی حمید احمد کی آمد سے قبل میں نے تمہیں اشاریہ 38 کی گولیوں والا کلپ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی دائیں ران کے نیچے ہاتھ گھمایا اور مذکورہ کلپ برآمد کرتے ہوئے بولا، میں نے صورتحال کی نزاکت کو بانپتے ہوئے اسے چھپا دیا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ پستول اور وہ خالی پستول کہاں ہے؟ اس نے اپنے لباس سے وہ پستول نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے پستول اور گولیوں والا کلپ ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے دبا دیا اور میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے جمشید کی باتیں سن لی ہیں؟ اس وقت موقع پر ڈی ایس پی صاحب، شادی پلی کا ایس ایچ او، ایک ایس پی، 2 اے ایس آئی اور درجن بھر کانسٹیبل موجود ہیں، اور ایک بات ذہن نشین کر لو کہ تمام افراد اے ایس آئی جمشید کی طرح باتونی اور احمق نہیں ہوں گے۔ اس نوعیت کا کوئی ایک ہی پیس ہی ہوتا ہے، لہٰذا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک طویل سانس لی اور کہا، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس سے کوئی بھی قابل اعتراض یا قابل گرفت شے برآمد نہیں ہونا چاہیے۔ میر بخش نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، اب میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو اور ذہن میں نقش کر لو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام مراد ہے اور ساحل کا کلثوم، اور تم میر بخشی ہو۔ میر بخش نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او بال کی کھال اتاریں گے، اور اگر ہمارے بیان پر انہیں کسی قسم کا شک ہو گیا تو وہ ہماری کھال کے بال میں اتار سکتے ہیں، لہٰذا ہم سب کا بیان ایک جیسا ہونا چاہیے۔ میر بخش پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اور ساحل یعنی مراد اور کلثوم آپس میں کزن ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے میرپور خاص آئے ہوئے تھے، وہاں سے وہ وڈیرا اکبر سومرو سے ملنے عمرکوٹ گئے۔ وڈیرے سے بھی ان کی دور پار کی رشتہ داری نکلتی ہے۔ تم یعنی میر بخش وڈیرا اکبر سومرو کے ڈرائیور ہو اور ہم مہمانوں کو وڈیرے کی گاڑی میں میرپور خاص چھوڑنے جا رہے ہو۔ راستے میں تمہارے بازو میں اچانک درد اٹھا، اس لیے میں بحالت مجبوری ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ تمہارے درد والے بازو پر میں نے کس کر اسکارف باندھ دیا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سائیں آپ نے تو
فوراً ایک بہت اچھی اور پرتاثر کہانی تیار کر لی ہے، سننے والا فوراً اس پر یقین کر لے گا، لگتا ہے جیسے بالکل سچی کہانی ہو۔ ہر کہانی سچی ہوتی ہے میر بخش، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ واقعات یا تو پیش آ رہے ہوتے ہیں یا پیش آ چکے ہوتے ہیں یا پھر پیش آنے ہوتے ہیں، یہ سب ماضی، حال اور مستقبل کا چکر ہے۔ میر بخش عقیدت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ ASI جمشید پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ ساحل کافی دیر سے صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سب ٹھیک ہے کہہ کر اسے اطمینان دلایا تھا، تاہم زبانی کلامی تسلی بھی ضروری تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر رقبی حصے کی کھڑکی کے پاس آیا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں ساحل کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ پولیس والوں کی پوچھ تاچھ کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے۔ وہ بڑی معاملہ فہم اور ذہین لڑکی تھی، فوراً میری بات سمجھ گئی۔ میں مطمئن ہو کر ڈرائیونگ کیبن میں آ گیا۔ ASI جمشید احمد نے جو دھمکی امیز انداز میں مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنے کو کہا تھا، تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ پیچھے دور تک پولیس کے مسلح افراد موجود ہیں، لہٰذا میرے فرار کی ہر کوشش ناکامیاب بنا دی جائے گی۔ میں نے اسی بات کی تصدیق کے لیے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، اگرچہ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، تاہم مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہ دیے جس سے ASI کے دھمکی امیز بیان کی تصدیق ہو سکتی۔ میں نے یہی سوچا کہ جمشید نے محض رعب میں لانے کے لیے وہ بات کہی تھی۔ پولیس والے اس قسم کے جعلی عکس ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں نے ساحل سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز خاصی دھیمی رکھی تھی، کیونکہ ہماری گاڑی کے پیچھے بھی وہ دو گاڑیاں آ کر رک چکی تھی۔ ان میں سے ایک کار تھی اور دوسری پرائیویٹ بس جس میں بہت کم سواریاں تھیں۔ وہ مسافر بس آدھی سے زیادہ خالی پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، مجھے اپنی گاڑی کو مزید آگے بڑھانا پڑا۔ پھر ہمارے درمیان حالات حاضرہ اور آئندہ کے پروگرام سے متعلق باتیں ہونے لگیں۔ خدا کر کے آدھے گھنٹے بعد ہماری گاڑی کی چیکنگ کی باری آئی۔ اب ہم اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا DSP صاحب نے اپنی سرکاری کار کے ساتھ ٹیک لگائے چائے نوش فرما رہے تھے، جبکہ SHO شادی پلی گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا تھا۔ ہم سے آگے والی جیپ رخصت ہوئی تو موٹی توند والا SHO میری جانب بڑھا۔ اس کی چال میں خاصی تیزی تھی اور وہ گہری نظر سے ہماری گاڑی کو اور ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے قریب آ کر اس نے ڈرائیونگ سائیڈ والی کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے اور مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ SHO نے گاڑی کے اندر جھانکا، میر بخش کو بھی نیچے اترنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے گاڑی کے پچھلے حصے میں نگاہ دوڑائی، تاہم ساحل کو اس نے گاڑی کے اندر ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہو گیا۔ گاڑی کے کاغذات اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس دوران میں دو مسلح کانسٹیبل ہمیں اپنی گنوں کے نشانے پر رکھ چکے تھے۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو کیا کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ یہی کیفیت ساحل کی بھی تھی، تاہم گاڑی کے کاغذات ڈیش بورڈ میں موجود تھے۔ میں نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر کاغذات نکال لیے، پھر نہایت ادب سے انہیں انچارج کی طرف بڑھا دیا۔ وہ گاڑی وڈیرا اکبر سومرو کے نام رجسٹرڈ تھی۔ تھانہ انچارج نے کاغذات کا باریک بینی سے معائنہ کیا، پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم اکبر سومرو تو نہیں ہو سکتے یا وڈیرے کے ڈرائیور ہو؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور وہ ہے، میں نے میر بخش کی جانب اشارہ کیا۔ امیر بخش ہے، یہ وڈیرا اکبر سومرو کا ڈرائیور بھی ہے اور اس کے بنگلے پر چاکری بھی کرتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے میر بخش کو جو کہانی یاد کروائی تھی، میں اسے وڈیرے کا ڈرائیور ہی بتایا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ گاڑی وڈیرا اکبر سومرو کے نام رجسٹرڈ تھی۔ بصورت دیگر ہم پر اس گاڑی کی چوری کا شک کیا جا سکتا تھا۔ تھانے دار نے میرے جواب کے بعد سوال کیا، اگر میر بخش اس گاڑی کا ڈرائیور تو پھر تم ڈرائیونگ کیوں کر رہے تھے؟ اس موقع پر میر بخش نے جواب دیا، سائیں، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، عمر کوٹ سے اکڑی تک میں ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے بازو میں اچانک درد اٹھا اور میں ڈرائیونگ کے قابل نہ رہا، مجبوراً مراد سائیں کو ڈرائیونگ کرنا پڑی۔ یہ دیکھیں، میر بخش نے اپنے بندے ہوئے دائیں بازو کی طرف اشارہ کیا، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ اگر ہمیں جلدی جانے دو تو مہربانی ہوگی سائیں۔ یہ کس قسم کا درد ہے میر بخش؟ تھانے دار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جس کی تکلیف کے آثار تمہارے چہرے پر نظر نہیں آ رہے۔ سائیں، برداشت کر رہا ہوں، میر بخش نے دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ورنہ میرا حال تو میرے دل کو ہی پتا ہے۔ یہ درد کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، مگر وقتی فائدہ ہوتا ہے، مرض ختم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ اعصابی درد ہے۔ تھانے دار نے اس کی وضاحت سننے کے بعد کہا، تمہارے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس ہوگا۔ میر بخش ایک لمحے کے لیے گھبرایا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، سائیں، جلدی میں اپنا لائسنس بنگلے پر بھول آیا
آیا ہوں، کوئی اور شناختی کاغذ نہیں سائیں؟ میر بخش نے نفی میں سارا لا دیا۔ اس دوران میں تھانے دار چبھتی ہوئی نگاہ سے ہم تینوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہمارے چہروں کے پیچھے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ مجھے اس کا دیکھنا تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی نظر کا خصوصی مرکز ساحل تھی۔ وہ میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں اور بھی کوئی شناختی کاغذ نہیں، اور تم وڈیرا اکبر سومرو کے ڈرائیور اور چاکر ہونے کے دعوے دار ہو؟ میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ میر بخش سے کوئی جواب نہ بن پایا تو میں نے تھانے دار سے کہا، سر میں مانتا ہوں میر بخش اپنی کوتاہی سے ضروری کاغذات بنگلے پر بھول آیا ہے، آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے ٹٹولا، پھر سوال کیا، تمہارا کیا نام ہے جوان؟ میں نے اپنا نام مراد بتا دیا۔ اس نے پوچھا، وہ لڑکی جو گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھی ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ میری کزن ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کا نام کلثوم، میں نے بتایا۔ تم دونوں اس علاقے کے نہیں لگتے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمارے چہروں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی اور پوچھا، کیا کہیں باہر سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہم دونوں کا تعلق کراچی سے ہے، میرپور خاص میں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، ہم ان سے ملنے آئے تھے۔ یہاں عمر کوٹ کے وڈیرا اکبر سومرو سے بھی ہماری دیرینہ خاندانی مراسم ہے، اس لیے صبح اس طرف آ گئے تھے۔ وڈیرا سائیں کا ڈرائیور میر بخش ہمیں میرپور خاص چھوڑنے جا رہا ہے، کل صبح ہم واپس کراچی چلے جائیں گے۔ میرپور خاص میں کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ رتن آباد میں نے بتایا۔ پولیس والوں کے سوالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے میر بخش سے میرپور خاص کے کچھ علاقوں کے نام اور ان کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کر لی تھی۔ انہی معلومات کی روشنی میں نے ابھی تک تھانے دار کو جواب دیا تھا، رتن آباد میرپور خاص شہر کے قریب ہی تھا، تمہارے پاس تو شناختی کاغذات ہوں گے؟ تھانے دار نے خریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میں نے نفی میں جواب دیا، اتفاق سے نہیں ہے۔ اور تمہاری کزن کلثوم کے پاس؟ میں نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ تھانے دار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ اس موقع پر میں نے صورتحال کو سنبھالنا ضروری سمجھا اور نہایت ہی شائستہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب ہمارے شناختی کاغذات وغیرہ ہمارے سامان میں رکھے ہیں جو رتن آباد میں ہمارے رشتہ داروں کے گھر پر پڑا ہے، ہم صبح جلدی میں وہ کاغذات اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ میری وضاحت پر وہ شانت ہونے کی بجائے اور بفر گیا اور غصیلے لہجے میں بولا، تم دونوں صبح گھر سے نکلتے ہوئے اپنے شناختی کاغذات ساتھ نہ رکھ سکے، اور میر بخش عمر کوٹ سے آتے ہوئے اپنا لائسنس اور دیگر کاغذات بھول گیا، یہ سب اتفاق ہے، آپ بلا وجہ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں نے کہا، بلا وجہ کے بچے وہ داڑا یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ہماری گاڑی کی باڈی پر ایک زوردار ہاتھ رسید کیا۔ کیا ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ تھانے دار نے گاڑی کی باڈی پر چسپاں سرخ رنگ کے کاغذ کو کھرچا اور چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہ ہے تمہارا باپ، ذرا غور سے دیکھو۔ میں ایک دم سناٹے میں رہ گیا۔ میر بخش اور ساحل کی کیفیت بھی مجھ سے ذرا مختلف نہیں تھی۔ گاڑی کی باڈی جہاں سے سرخ کاغذ کھرچا گیا تھا وہاں باڈی کا اصلی سیاہ رنگ جھانک رہا تھا۔ ہم افراتفری میں گاڑی کی اس تبدیلی کو ذہن میں نہیں رکھ سکے تھے۔ ہمیں عمر کوٹ سے نکلنے کے بعد چاہیے تھا کہ فوراً پوری گاڑی سے وہ سرخ کاغذ اتار پھینکتے یا کھرچ ڈالتے، مگر ہم اپنی بپتا میں اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس غفلت نے ہمیں بری طرح پھنسا دیا تھا۔ تھانے دار نے بھانپ لیا تھا کہ ہماری گاڑی پر کوئی ٹکر وغیرہ چسپاں کیا گیا ہے اور اس نے اس کی عملی تصدیق بھی کر دی تھی۔ اب وہ کھا جانے والی سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پھنکارا، اب تم کہو گے کہ یہ کاغذ بھی ایک اتفاق کے تحت تمہاری گاڑی سے چپک گیا ہے، اور اتنی مہارت سے چپکا ہے کہ اس نے پوری گاڑی کو ڈھک کر سیاہ سے سرخ بنا دیا ہے۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تھانے دار کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی اور وہ طنزیہ لہجے میں مجھے گھور رہا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری گاڑی، میں نے صورتحال کو سنبھالنے کی ایک اور کوشش کی، مگر تھانے دار نے میری بات کاٹ دی اور تحقیر امیز انداز میں بولا، تمہیں جو بھی بکواس کرنا ہے ڈی ایس پی صاحب کے سامنے کرنا۔ پھر اس نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا۔ 4 پولیس والے مستعدی سے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ چاروں اسلحہ سے لیس تھے۔ 2 گن بردار کانسٹیبل پہلے ہی ہمیں ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے۔ بعد میں آنے والے 4 میں سے ایک ASI اور 3 کانسٹیبل رینک کے تھے۔ تھانے دار نے سب انسپیکٹر سے کہا، تم اپنی نگرانی میں گاڑی کی مکمل تلاشی لو، اس سے پہلے اس لڑکی کو باہر نکال کر ایک طرف کھڑا کر دو۔ ہری اپ۔ سب انسپیکٹر اپنے سینئر کو سلیوٹ کر کے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی گاڑی کی طرف لپکے تھے۔ وہ خاصے جارحانہ موڈ میں تھے۔ تھانے دار نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا، تم میر بخش کے بازو پر بندھا ہوا کپڑا کھلواؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں اسے کس قسم کا درد ہوتا ہے۔ ان احکام کے بعد تھانے دار میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری تلاشی میں خود لوں گا۔ میں تلاشی سے نہیں گھبرا رہا تھا۔ میرے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد
برآمد نہیں ہو سکتی تھی جسے قابل دخل اندازی پولیس کہا جا سکتا۔ میرے بٹوے میں کچھ رقم موجود تھی، یہ وہی رقم تھی جو کل رات میر بخش نے مجھے دی تھی۔ ان 2000 روپوں میں سے میں نے ہوٹل کا کرایہ ادا کیا تھا یا پھر ہم نے کھانے وغیرہ میں استعمال کیے تھے۔ میری اصل پریشانی کی وجہ میر بخش تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گاڑی کی تلاشی۔ میر بخش کے بازو کی پٹی اگر کھل جاتی تو یہ بات سامنے آنا ضروری تھی کہ وہ اسکارف وہاں کیوں باندھا گیا تھا۔ میر بخش کی قمیض کی وہ آستین شانے کے قریب سے خون میں لتڑی ہوئی تھی اور دعوت دیتی تھی کہ بازو کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا جائے۔ اگر میر بخش کی آستین الٹ دی جاتی یا اس کا بازو آستین میں سے نکال کر دیکھا جاتا تو گولی کی کارستانی روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی۔ گاڑی کی تلاشی اس حوالے سے ہمارے لیے مضر اور خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کہ وہاں ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے اشاریہ 3.8 کیلیبر کا ایک پسٹل اور لوڈڈ کلپ موجود تھا۔ پولیس والے تلاشی کے دوران میں تمام سیٹوں کو الٹ پلٹ کر ضرور دیکھتے۔ اس کے علاوہ سیاہ گاڑی پر چسپاں سرخ کاغذ کا عقدہ کھل چکا تھا۔ اچانک بہت سی مصیبتیں ہم پر ایک ساتھ نازل ہو گئی تھیں جن سے فوری طور پر چھٹکارا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اگر ہر احتیاط اور مصلحت کو بلائے طاق رکھ کر اس صورتحال سے دو ہاتھ میرے لیے چندہ مشکل نہیں تھا، مگر میں اپنی دھرتی پر کسی بھی صورت قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ جس دوران میں تھانے دار میری تلاشی لے رہا تھا، ساحل کو گاڑی سے باہر نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایک کانسٹیبل نے میر بخش کے بازو پر بندہ اسکارف کھلوا دیا۔ اس کے بعد ہی صورتحال اچانک سنگین ہو گئی۔ میر بخش کی جامع تلاشی سے 10,000 روپے بھی برآمد کر لیے گئے۔ تھانے دار کو میری جامع تلاشی سے کچھ خاص حاصل نہ ہو سکا، تاہم اس کی مایوسی کو اس کے کانسٹیبل کی آواز نے مسرت میں بدل دیا جس نے میر بخش کے بازو کا اسکارف کھلوایا تھا۔ سر یہ بندہ تو زخمی ہے، کانسٹیبل نے جوشیلے لہجے میں اعلان کیا۔ تھانے دار مجھے ایک مسلح کانسٹیبل کے حوالے کر کے خود میر بخش کی جانب بڑھ گیا اور اس کے زخمی بازو کا جائزہ لینے کے بعد زہریلے لہجے میں استفسار کیا، تو تمہارے اعصاب سے بھی خون نکلتا ہے؟ ہمارا جھوٹ کھل چکا تھا، اس لیے میر بخش کوئی توجیہ پیش کرنے کی بجائے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت گاڑی کی طرف سے بھی ہمارے لیے ایک بری خبر آ گئی۔ تلاشی لینے والے سب انسپیکٹر نے مذکورہ پسٹل میک کلپ برآمد کر لیا تھا اور بڑی مسرت کے ساتھ اسے تھانے دار کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، سر یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک مجرم کہو۔ تھانے دار نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے ماتحتوں کو حکم دیا انہیں فوراً گرفتار کر لو۔ ہمارے پاس گرفتاری دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے جھوٹ پکڑے گئے تھے اور ہماری گاڑی سے چھپایا ہوا آتشی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا تھا۔ سرے راہ پر چلتے ہوئے ہمارے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی، چنانچہ ہم تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ ایک مرتبہ پھر گرفتار ہو چکے تھے۔ ہماری گرفتاری کے احکام صادر کرتے ہی تھانے دار اپنے سینئر افسر ڈی ایس پی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یقیناً وہ اس مشن کے کرتا دھرتا کو کوئی سنسنی خیز خبر سنانا چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ ڈی ایس پی فوراً ہی تھانے دار کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا۔ تھانے دار نے ہماری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر ہمیں جن 3 افراد کی تلاش تھی وہ یہی ہو سکتے ہیں۔ اس انکشاف نے مجھے دہلا کر رکھ دیا، گویا پولیس والے ہم پر ڈاکو منگل سنگھ، اس کے ساتھی اور مغویہ ممتاز کا شک کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ کسی بھی طور ہمارا ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے تعلق نہیں تھا۔ ڈی ایس پی کو تھانے دار مختصر الفاظ میں ہماری غلط بیانیوں کے بارے میں بتا چکا تھا، لہٰذا اس نے نفرت امیز نظروں سے ہمیں دیکھا اور تھانے دار سے کہا، انہیں فوراً تفتیشی سیل پہنچانے کا بندوبست کرو، وہیں پر ان تینوں سے باری باری پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس موقع پر میں نے احتجاج کرنا ضروری سمجھا اور ڈی ایس پی سے مخاطب ہوتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، سر آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ لوگوں سے کچھ غلط بیانی کی ہے، اس میں بھی ہماری بہت سی مجبوریاں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ ہماری بات تسلی اور اطمینان سے سن لیں تو آپ کو ہماری بے گناہی اور مصیبت زدگی کا یقین آ جائے گا، مگر ہم ہرگز ڈاکو نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا جرائم پیشہ افراد سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے۔ ہم کسی منگل سنگھ یا ممتاز کو نہیں جانتے۔ دیکھا آپ نے سر، تھانے دار جوشیلے لہجے میں ڈی ایس پی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ شخص منگل سنگھ اور ممتاز کا نام لے رہا ہے، حالانکہ میں نے آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمیں جن 3 افراد کی تلاش تھی وہ یہی ہو سکتے ہیں۔ منگل سنگھ اور ممتاز وغیرہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا گیا، پھر یہ شخص جن سے اپنی لا تعلقی پر زور کیوں دے رہا ہے؟ تھانے دار کی بات ڈی ایس پی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور پوچھا، ہاں بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے یہاں منگل سنگھ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے ناکہ لگایا ہوا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ بات مجھے تھوڑی دیر پہلے آپ
آپ کے محکمے کے ایک ASI نے بتائی ہے۔ اس نے چونک کر تھانے دار کو دیکھا اور مجھ سے سوال کیا، کون ASI؟ میں نے ASI جمشید احمد کا نام لے دیا۔ DSP نے تصدیقی نظر سے تھانے دار کو دیکھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی سر، اس نام کا ایک ASI اس مشن میں شامل ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، ASI جمشید احمد نے تمہیں یہ بات کب اور کیوں بتائی؟ میں نے کہا، جمشید نے مجھے یہ بات آدھا گھنٹہ پہلے یہیں بتائی تھی جب ہماری گاڑی 8-9 دوسری گاڑیوں کے پیچھے آ کر رکی تھی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے مزید کہا، اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں بتائی، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ میں نے اس سے پوچھا اور اس نے بتا دیا، بس۔ DSP نے تھانے دار کو حکم دیا کہ وہ فوراً مذکورہ ASI کو وہاں حاضر کرے۔ تھانے دار موٹی توند پر پتلون سنبھالتے ہوئے یس سر کی گردان کرتے ہوئے وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے جانے کے بعد DSP میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے اپنا نام مراد اور اپنی کزن کا نام کلثوم بتایا ہے، جبکہ تمہارا ساتھی میر بخش۔ ان ناموں میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں نے ایک حد تک سچ بولتے ہوئے کہا، میر بخش کا نام بالکل اصل ہے، جبکہ ہمارے نام فرضی ہیں۔ اس فرضیت کی بھی معقول وجوہات ہیں۔ اگر آپ ہماری مجبوریوں کا احساس کر لیں تو ہمیں بے گناہ پائیں گے۔ ہم کسی طور بھی کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں۔ تمہاری مجبوریوں کی داستان تو میں بعد میں سنوں گا، DSP نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی تو آپ لوگوں کا بہروپ کھولنا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ منگل سنگھ اور اس کا ساتھی بیس بدل کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغویہ ممتاز کے حلیے میں بھی اچھی خاصی تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ DSP کی بچکانہ تعویلوں سے مجھے بہت کوفت ہوئی۔ میں نے بیزاری سے کہا، سر، آپ تو ایک ذمہ دار اعلی افسر ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ہمارے بارے میں اس قسم کی بات کریں گے۔ میرے پورے اعتماد لہجے نے DSP کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گہری نظر سے مجھے گھورا، تاہم گمبھیر آواز میں بولا، تم میری کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہا، سر، ہم تینوں اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی سوانگ بھر رکھا ہے تو آپ کو نظر آ جانا چاہیے۔ اور پھر آپ نے میری ساتھی کلثوم کے رویے میں مغویہ والی کوئی بات دیکھی ہے؟ آپ چاہیں تو اس سے تنہائی میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مغویہ ممتاز ہی ہے تو ضرور آپ کو ہمارے بارے میں بتا دے گی۔ میں تم سب سے باری باری تنہائی میں ملاقات کروں گا۔ وہ ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے میں اس چغل خور ASI کی خبر لے لوں۔ جب تک تھانے دار ASI جمشید احمد کو تلاش کر کے لاتا، میں نے مختلف سوال کر کے DSP سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ منگل سنگھ ڈاکو کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس کے نوجوان ساتھی کا نام گنڈا سنگھ تھا، جس کی عمر کم و بیش 22 سال تھی، جبکہ مغویہ ممتاز 18 سال کی ایک دراز قامت لڑکی تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ منگل سنگھ اور اس کے ساتھی گنڈا سنگھ کو کسی نے نہیں دیکھ رکھا تھا، اس لیے وہ انہیں صورت و شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ میری عمر گنڈا سنگھ کے قریب تھی اور میر بخش منگل سنگھ کے برابر تھا، جبکہ ساحل دراز قامت ہونے کے ساتھ ساتھ ممتاز کی ہم عمر بھی تھی، اس لیے ان کا شک ہماری طرف جا رہا تھا، اور خاص طور پر اس صورتحال میں کہ ہماری گاڑی کا اصلی رنگ چھپانے کے لیے اس پر سرخ کاغذ چسپاں کر دیے گئے تھے۔ ہماری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے ایک پستول اور گولیوں والا بھرا ہوا میگزین برآمد ہوا تھا، اور میر بخش کے بازو کے زخم کو چھپانے کے لیے ہم نے ایک فرضی روداد کہانی سنائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تھانے دار نے ASI جمشید کو DSP صاحب کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، سر، جمشید نے اپنی کوتاہی تسلیم کر لی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے خطرناک ثابت ہوں گے۔ تھانے دار واضح طور پر اپنے ASI کی حمایت میں بول رہا تھا۔ DSP نے اسے جاڑا اور غصیلے لہجے میں کہا، اگر یہ لوگ خطرناک ثابت نہیں بھی ہوتے تو کیا ASI کو یوں غیر متعلقہ لوگوں سے اس قسم کی اہم باتیں کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ تھانے دار نے تیزی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے کہا، کوتاہی تو بہرحال جمشید سے ہوئی ہے سر۔ جمشید احمد گردن جھکائے کھڑا تھا، اس نے ایک ناپسندیدہ نظر ہم پر ڈالنے کے بعد اوپر نہیں دیکھا تھا۔ DSP نے سخت لہجے میں تھانے دار سے کہا، جب کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملتی ہے یا نہیں؟ ضرور ملتی ہے سر، تھانے دار نے تائید کی۔ DSP نے کہا، میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم اپنے ASI کی کوتاہی کے لیے کون سی سزا تجویز کرتے ہو۔ تھانے دار نے یہ الفاظ سنتے ہی سکون کی سانس لی۔ DSP نے مزید کہا، اب تم ان تینوں کو موبائل میں بٹھا دو، میں انہیں پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور ہاں، گاڑی کے باہر مسلح افراد کا پہرا بٹھا دو تاکہ یہ کہیں فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے سر، تھانے دار نے فدیانہ لہجے میں کہا، اور ہمیں دھکیلتا ہوا DSP کی جیپ کی طرف لے جانے لگا۔ وہ موبائل جیپ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ پیچھے سے DSP نے کہا، انہیں گاڑی میں پہنچا کر تم باقی گاڑیوں کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کرو، سڑک پر زیادہ رش نہیں لگنا چاہیے۔ تھانے دار ایک مرتبہ
مرتبہ پھر یس سر کہتے ہوئے ہمارے ساتھ موبائل کی جانب قدم بڑھانے لگا جو وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اس دوران میں سڑک پر ہماری گاڑی کے پیچھے کار اور پرائیویٹ بس کے عقب میں 2-3 اور گاڑیاں آ کر رک چکی تھی۔ میں نے جب اپنی گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے حرکت میں نظر آئی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ڈی ایس پی کی ہدایت پر ایک پولیس اہلکار نے ہماری گاڑی کو سڑک سے اتار لیا تھا تاکہ پیچھے والی گاڑیوں کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ ہماری گاڑی کو ڈی ایس پی والی جیپ سے تھوڑے فاصلے پر روک دیا گیا۔ جب ہمیں موبائل میں بٹھا دیا گیا تو ہم خاصے پریشان تھے۔ موبائل میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا، تاہم موبائل سے باہر 4 مسلح افراد ہماری نگرانی کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ ہم تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں پریشان نہیں بلکہ فکر مند تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت نے ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ ساحل اور میر بخش کے چہروں پر تفکر کی گہری پرچھائی تھی۔ چند لمحے ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر میر بخش نے تشویشناک لہجے میں اور دھیمی آواز میں کہا، وجدان سائیں، ہماری کہانی تو فیل ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ساحل اضطراری لہجے میں بولی، وجدان، تمہیں جلد از جلد کوئی نئی اور مؤثر کہانی سوچنا ہوگی، ورنہ ہم خواہ مخواہ منگل سنگھ کے شبے میں کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ پہلے ہی ہمارے حالات خاصے سنگین ہیں۔ ہاں سائیں، کچھ سوچو، میر بخش نے کہا، آپ ہی کچھ حل نکال سکتے ہو۔ اس بارے میں مسلسل سوچ بچار کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں میرا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں ہوا تھا۔ پیش آمدہ صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی عمدہ اور تیر بے ہدف کہانی بننا بہت ضروری تھا، ورنہ کسی بھی قسم کی تاخیر ہمیں کسی بہت بڑے وبال میں ڈال سکتی تھی۔ چند منٹ بعد میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ میرا ذہن ایک اور زیادہ مؤثر کہانی تیار کر چکا تھا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور دھیمے لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کسی بھی لمحے یہ لوگ ہم پر نگرانی کو اور زیادہ سخت کر سکتے ہیں، لہذا ہمیں جو بھی طے کرنا ہے فوراً کر لینا چاہیے۔ ممکن ہے قدرت نے ہمیں یہ موقع دیا ہو تاکہ ہم اپنی بچت کے سلسلے میں کوئی لائحہ عمل بنا سکیں۔ لائحہ عمل تو آپ ہی بناؤ گے سائیں، میر بخش نے غیر متوقع آواز میں کہا۔ ہم تو آپ کی پلاننگ پر عمل کریں گے۔ ساحل نے کہا، وجدان، میں تم میں کافی تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں۔ مثلاً کون سی تبدیلیاں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، تم کافی بدلے ہوئے نظر آتے ہو، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ پہلے میں کیسا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ بہت نڈر اور فوراً عملی قدم اٹھانے والے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب میں بزدل اور غیر عمل ہو گیا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جھجکتے ہوئے بولی، وہاں ہندوستان اور نیپال میں تو تم بڑے سے بڑے پھڈے میں فوراً کود پڑتے تھے اور پولیس والوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، مگر اپنے ملک میں داخل ہوتے ہی تم بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہو اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے لگے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر اسی قسم کی صورتحال ہمیں انڈیا یا نیپال وغیرہ میں پیش آئی ہوتی تو کیا تم تب بھی اتنی ہی شرافت کا مظاہرہ کرتے؟ میں نے ساحل کی پوری بات سنی اور زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس کے احساسات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، تاہم میرے خیال میں وہ ایک قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ شاید وہ میری محتاط روی اور موصلت اندیشی کو بزدلی کے کھانے میں فٹ کر رہی تھی، یا پھر وہ کسی قسم کی الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے اس موقع پر اس کی الجھن آمیز غلط فہمی کو رفع کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو ساحل، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تاہم میں یہاں پر یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور نیپال یا ہندوستان میں بہت فرق ہے۔ ان دونوں ملکوں میں میرا ٹکراؤ اکثر و بیشتر طاغوتی طاقتوں سے ہوتا رہا یا پھر جرائم پیشہ پنڈتوں سے۔ وہاں کی پولیس ان لوگوں کے ہاتھوں میں کسی کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ پولیس والے مجرموں کا ساتھ دیتے ہوئے ہماری راہ میں آتے تھے اور مجھے بھی چند مخلص اور ایماندار پولیس افسروں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس لیے میں مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے بعض پولیس والوں سے دو ہاتھ کرنے سے کتراتا نہیں تھا، مگر یہاں پاکستان میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک طویل سانس لی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ساحل، ہم دونوں غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس اصلی یا نقلی کسی بھی قسم کی کوئی شناختی دستاویز نہیں ہے، یعنی ہماری پوزیشن بہت نازک اور کمزور ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف دے کر ساحل کی جانب دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں داخل ہوتے ہی ہمارا واسطہ پاک رینجر سے پڑ گیا۔ وہ تو ہماری خوش قسمتی سمجھ لو کہ کپتان صالح رحیم کو ہماری کہانی پر یقین آ گیا اور اس نے ضروری کارروائی کے بعد ہمیں مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گا کہ پولیس کے قبضے سے ہمیں وڈیرا اکبر سومرو کے بندوں نے نکال لیا، ورنہ پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حشر کرتے۔ اس کے بعد ہم
عمر کوٹ میں یامی شاہ اور تارا جیسے لوگوں سے نبرد آزما رہے اور بالآخر یہاں ایک مرتبہ پھر پولیس والوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ میں نے خاموش ہو کر باری باری ساحل اور میر بخش کو دیکھا، پھر کہا ساحل، پاکستان میں آمد کے بعد جہاں بھی مجھے جرأت اور بہادری آزمانے کا موقع ملا میں نے اس کا مظاہرہ ضرور کیا۔ اب پولیس والوں سے خواہ مخواہ کا ٹکراؤ میری سمجھ سے بالا تر ہے، جبکہ وہ ہمیں کسی ذاتی دشمنی یا پیدا کے چکر میں بھی پریشان نہیں کر رہے۔ اب سیدھی اور سادی بات یہ ہے کہ میں پولیس والوں کو کسی طرح آرام کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ وجدان تم تو دل پر لے گئے، ساحل نے اپنے نازک ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس ایک بات کہہ دی تھی، تم نے ایک بات کہہ دی تھی، میں نے اسی کے الفاظ دہرائے، اسی لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ میں ان حالات میں کسی قسم کی غلط فہمی کو جنم دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ کیا تم میری بات کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہو؟ قدرے شوق ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے ہر ساتھی کی بات کو اہم سمجھتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری وجدان، میں نے اپنی بات سے تمہیں دکھ پہنچایا۔ دراصل موجودہ حالات نے مجھے خاصا اپ سیٹ کر دیا ہے۔ ابھی تک تو تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے دکھ پہنچتا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر اب تم، میں سمجھ گئی۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے بولی، تم میری سوری کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم اپ سیٹ ہو تو سمجھ لو کہ ہم بہت جلد سیٹ اپ ہو جائیں گے۔ میر بخش نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سائیں آپ کسی لائحہ عمل کا ذکر کر رہے تھے، مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کیا بتانے والا تھا۔ میں نے دھیمی مگر واضح آواز میں انہیں اپنی تازہ ترین پلاننگ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں نے جو سوچا ہے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو تاکہ ہمارے بیان میں کسی قسم کا تضاد پیدا نہ ہو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ میں نے کہا، اب ہم نے ڈی ایس پی کو یہی بیان دینا ہے کہ میں اور ساحل کراچی کے رہنے والے ہیں۔ میرا نام مقصود احمد اور ساحل کا نام لیلا ہے۔ لیلا بنیادی طور پر چترالی ہے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے چترال سے کراچی شفٹ ہوئی ہے۔ ساحل کے نقش و نگار کے باعث میں نے اسے چترالی بنا دیا تھا، کیونکہ چینی، افغانی، چترالی، تھائی اور تبتی افراد کے نقش و نگار میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے بیان میں سچائی کا عنصر بڑھ جاتا۔ میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم مجھے کراچی کے چند علاقوں کے نام بتا دو، کیا تم کراچی آتے جاتے رہتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے مجھے کراچی کے مشہور علاقوں کے نام بتا دیے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اور ساحل یعنی مقصود اور لیلا کراچی کے علاقے ناظم آباد میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان کزن کا رشتہ ہے۔ میں اپنے چچا ایوب خان سے ملنے میرپور خاص آیا ہوا ہوں۔ لیلا کو تاریخی مقامات دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ آئی ہے۔ میں نے میر بخش کی جانب اشارہ کیا، تم میرے چچا کے ملازم ہو اور تمہارا نام میر بخش ہی ہے۔ جب میں نے اپنے چچا سے عمر ماروی کا تاریخی قلعہ دیکھنے کی فرمائش کی تو اس نے تمہیں ہمارے ساتھ عمر کوٹ روانہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ میرا مخاطب میر بخش تھا۔ اس نے میرے ٹھیک ہے کا جواب اسبات میں دیا۔ کل شام میر بخش نے مجھے عمر ماروی کی رومانی داستان پوری تفصیل سے سنائی تھی۔ شاہ عمر نے ماروی کو لگ بھگ 1 سال تک اپنے گلے میں قید رکھا تھا تاکہ اسے خود سے برضا و رغبت شادی کے لیے آمادہ کر سکے، مگر ماروی اپنے منگیتر کھیت کی یاد میں ایک پل گزارتی رہی۔ بالآخر شاہ عمر نے ماروی کو واپس اس کے گاؤں بھیج دیا۔ شاہ عمر ماروی کے حسن و جمال کا چرچا سن کر اس کے گاؤں پاول دے کاتر پہنچا تھا اور ایک پانگٹ سے اسے اغوا کر کے عمر کوٹ میں واقع قلعے میں لے آیا تھا۔ ماروی کا گاؤں عمر کوٹ سے 80 میل دور تھر کے علاقے میں تھا۔ تاریخی اہمیت کا حامل شاہ عمر کا وہ قلعہ آج بھی عمر کوٹ میں موجود ہے اور عمر ماروی کے قلعے کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا، میر بخش تم ہمیں عمر ماروی کا قلعہ دکھانے آج صبح میرپور خاص سے عمر کوٹ لے گئے تھے۔ دوپہر کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو چند گنڈوں سے ہماری مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اسے ٹکراؤ کی وجہ ساحل یعنی لیلا تھی۔ وہ لچے لفنگے لیلا سے بےہودہ مذاق کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں سمجھانے بجانے کی حتی الامکان کوشش کی مگر وہ اپنی نیچ حرکتوں سے باز نہ آئے۔ حالت مجبوری ہمیں ان سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں پر ہم یہ ظاہر کریں گے کہ میں یعنی مقصود نے مارشل آرٹس کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گنڈوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایک مرحلے پر گنڈوں کے سرگنا نے پستول نکال کر ہم پر فائر کر دیا جس کے نتیجے میں تم زخمی ہو گئے۔ اس بات میں بھی کسی قسم کی غلط بیانی شامل نہیں۔ میر بخش نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ ساحل پوری دلچسپی سے میری
بات سن رہی تھی۔ اس نے سراہنے والے انداز میں کہا کہانی تو بہت جاندار ہے، اب میں یہ ضرور پوچھوں گی پھر کیا ہوا؟ ساحل کے انداز نے مجھے خاصی تقویت پہنچائی۔ اس کے جملے سے زندہ دلی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار تھی اب اس کے نکل آئی تھی۔ یہ ایک مثبت اور صحت مند علامت تھی۔ میں نے کہا میں ضرور بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میں نے اپنے فن کے بل بوتے پر گنڈوں کے سرگنا سے پستول چھین لیا اور ان کی ایسی دنائی اور دلائی کی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس افراتفری میں اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ گئے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ دوبارہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ممکن ہے وہ اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے وہاں لے آتے۔ چنانچہ ہم نے موقع واردات سے فوراً رخصت ہونے کا فیصلہ کیا اور انہی کی گاڑی میں بیٹھ کر میرپور خاص کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے سیاہ گاڑی پر سرخ کاغذ کیوں چسپاں کر رکھا تھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود کاغذات سے ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ وڈیرا اکبر سومرو نامی کسی شخص کی گاڑی ہے۔ ہمیں کسی وڈیرے شڈیرے سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہم تو جلد از جلد عمر کوٹ کی حدود سے نکلنا چاہتے تھے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میرپور خاص میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ اس گاڑی کو کھڑا کر دیں گے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ منحوس گاڑی شادی پلی والے ناکے پر ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کروا دے گی۔ میں نے اپنی پلاننگ کی تفصیل ختم کرتے ہوئے ان دونوں کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی الجھن ہو تو وہ مجھ سے کہہ سکیں۔ ونڈرفل، ساحل نے توصیفی انداز میں کہا، یہ کہانی ضرور ہٹ ہوگی۔ میر بخش ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو میر بخش؟ وہ بولا سائیں باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پولیس والوں نے میرپور خاص والے آپ کے فرضی چچا ایوب خان کی تصدیق کر لی تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کہا اول تو اس کی امید نہیں، اور بالفرض محال اگر انہوں نے اتنی دور تک جانے کی کوشش کی تو پھر بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ موقع محل کی مناسبت سے کوئی داؤ مار لیں گے۔ ٹھیک ہے سائیں، جیسے آپ کی مرضی، میر بخش نے فرما برداری سے کہا۔ بلکہ مرضی کیا سائیں، جو آپ کا حکم۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ میں نے محسوس کیا میر بخش کلی طور پر مطمئن نہیں تھا۔ میں نے کہا فی الحال جو میں نے آپ لوگوں کو کہانی سنائی ہے اسے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری کسی بات میں اختلاف یا تضاد نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ہاں، ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، میرا چچا ایوب خان میرپور خاص شہر میں صرافے کی ایک دکان چلاتا ہے، جبکہ اس کی رہائش رتن آباد میں ہے۔ ہم لوگ خاندانی سنار ہیں۔ کراچی میں ہمارا بھی جیولری کا ہی بزنس ہے۔ وہ دونوں اسباب میں سر ہلانے لگے۔ ساحل نے کہا جس طرح میر بخش نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پولیس والے تمہارے فرضی چچا کے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں، اسی طرح میں بھی یہ کہوں گا کہ وہ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں تمہاری رہائش اور تمہارے جیولری کے بزنس کے بارے میں بھی متعدد سوالات کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔